السلام علیکم. رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر نذیر خان. عمر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. عمر آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو انتظار ہے کہ جلدی سے عید آ جائے ڈیفینیٹلی, یا گھر سے چکر لگا اس وجہ سے خوشی ہو رہی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی دونوں باتیں ہیں. تو عید کی تو ہر بندہ کہتا ہے کہ عید ہو, اور عید کا نام ہی خوشی ہے. عید کی کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ عید کی ابھی تو تیاری یہی ہے کہ ابھی ایک عدد سوٹ گفٹ ہوا ہے, بلکہ 2 عدد سوٹ گفٹ ہوئے ہیں. عمر اکیلے تو ایک تو وائف نے گفٹ کیا ہے, وہ آپ مجھے ہی کریں گی. ظاہری بات. ڈیفینیٹلی. اچھا عمر, عید تو ابھی تھوڑی دور ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج 26واں روزہ ہو گیا اور جو شب ہوگی وہ 27ویں کی ہوگی, اور علماء جو ہیں, علماء کرام جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں یہی بات کریں گے. اور دوسرا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اس کو بھی ہم اندر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے حقوق نسواں کے حوالے سے. جیسے آپ کی بیگم نے آپ کو سوٹ گفٹ کیا ہے, تو وہ بھی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی کہ آپ اس سے بہترین ہی کچھ دیں. تو ماں بیٹی, اور ماں کے بارے میں تو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن بیوی کا کہیں پہ مدھم سا ہو جاتا ہے چیپٹر. یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی کے حقوق کی بات کی جائے گی تو شاید جو ہے بہنوں کے حقوق کی بھی ہے اور بیٹیوں کے حقوق بھی نیگلیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے حقوق نسواں کی اس لیے میں نے بات کی کہ اس میں تمام جو ہماری خواتین ہیں وہ اندر باقاعدہ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی. تو اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, جیسا کہ ہم ہمیشہ جو ہے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں. تو تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اکرام صاحب, تو چلتے ہیں ان کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت آواز تلاوت پارے میں پختگی یہ ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. بے شک جب خوشخبری آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے. اِنَّا کَانَ تَوَّابًا. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. بے شک بالکل ایسا ہی ہے عمر. ایک یہ دیکھیں نا کہ جب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، نشریات کا آغاز کرتے ہیں، تو ایک جو ایمان کی تازگی، ایک روح جو ہے وہ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے جاگ سی جاتی ہے. تو یہ صرف رمضان کی برکت ہے. اب چلتے ہیں ہم نعت کی طرف، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر الہی ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو. ہمارے ساتھ موجود ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے قاری محمد ساجد نواز صاحب. تو چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سویلا نظارے پھرتے ہیں، وہ سویلا نظارے پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں میں اس گلی کا گدا
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے ایک اکرام صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، تو سر اگر ہو جائے چلے پھر ہم سعادت صاحب سے دوبارہ کوئی نعت سنتے ہیں ایک جاندار آواز میں، کہ سوئی ہوئی عوام جو ہے نا جاگ جائے، اور پھر میں آپ سے جو ریکویسٹ کی تھی اس کی طرف آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہے نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، وہاں مجرم کو ملتی ہے سزائیں بھی جزائیں بھی، وہاں مجرم کو ملتی ہے سزائیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں،
ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد ساجد نواز صاحب. اور عمر، کیا کریں گے آپ رمضان ختم ہوتے ہی؟ کس طرح سے جیسے شیطان جو ہے آزاد ہوگا تو عمر کیا کرے گا پھر؟ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو دکھ کا، افسوس کا اظہار کریں گے. رمضان سے بڑا دل لگا ہوا ہے اور بڑا پرسرور اور بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے، مگر ابھی یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا دکھ اور افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ایک بڑی زبردست قسم کی روٹین ہے، پیسفل انوائرمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اور جس طرح سے ہر شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اور بہت سے یہ ایک بڑا پوزیٹیو چیز ہے کہ رمضان میں لوگ قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو سالہ سال مسجد کا رخ نہیں کرتے، اگر وہ رمضان میں باقاعدگی سے ماشاءاللہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے. آپ نے پڑھا؟ ڈیفینیٹلی میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی پڑھا ہے. جب مجھے لگا شاید اٹھنے سے پہلے سونے کے بعد والی روٹین ذرا چل رہی ہے. ابھی پڑھا، میک اپ کروا رہے تھے تو میں اس ٹائم یہاں پہ. نہیں عمر، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی. چلتے ہیں ہم محمد اکرام صاحب کی طرف، اور ان سے جو ایک ریکویسٹ پینڈنگ ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ تھوڑے ریڈی ہوں گے. جی ضرور. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے بابرکت نام ہے جو نہایت برکت کے حامل ہیں. بہت سارے پریشانیوں سے اور دیگر مصائب سے یہ یعنی کہ ایسے نام ہے کہ ان کی برکت سے بہت ساری مسائل، پریشانیاں، تکالیف اور اس طرح کی جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اور یہ پڑھنے چاہیے، صبح شام پڑھنے چاہیے بے شک. تو اس کے ساتھ اسماء گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ بھی بڑے بابرکت ہیں. تو یہ ہمارے قلوب کا اور ہمارے دلوں کا سکون بھی ہے ان کے ساتھ. تو میں اپنا آغاز کرتا ہوں. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله. اس کے ساتھ میں سبحان اللہ. لیلۃ القدر ہے چونکہ ضرور تو اس کی نسبت سے بڑا خوبصورت کلام ہے, اگر آپ کی اجازت. ضرور ضرور ضرور. جی جی بسم اللہ پلیز. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. آس
آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت آواز اور ادائیگی. عمر کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے. عمر آپ نے رات جا کے عبادت تو نہیں کی. عمر تاک رات آج ہے, آج جاگنا ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے غلط جو ہے وہ نہیں, میں ایکچولی رات کو لیٹ ٹریول کیا تو میں ساری ٹائم پہنچا ہوں ادھر. عمر کہاں سے کہیں سے پیدل چل کے آ رہے ہیں آپ؟ نہیں تو مطلب تھوڑا سا عمر نظر نہیں آ رہا, عمر سویا سویا سا لگ رہا ہے. مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ کوئی زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے؟ دعا کروا لیتے ہیں. نہیں کوئی ایشو نہیں. پھر ٹرانسمیشن پھر آگے لے کے چلیں. جی پلیز. عمر کی طرف سے انکار ہے. نہیں وہ ایسے ہی رہیں گے. آوازار بھابی کی کال کروانی پڑے گی میرے خیال سے ایکٹیو کروانے کے لیے عمر کو. اب چلتے ہیں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمر محمود صاحب. تو چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں. جی ضرور. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا
رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. اور زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ سعید صاحبہ جو کہ مذہبی اسکالر ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. اور جیسا کہ عمر آج بہت سے جو مطلب میجورٹی جو علماء کرام کی ہے وہ متفق ہیں کہ جو 27ویں کی شب ہے جو لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے, متفق ہوتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے. تو چلتے ہیں سمینہ سعید صاحبہ کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے ہمیں فائنڈ کرنی ہے, کیسے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ واقعی میں لیلۃ القدر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع, اور آج کی رات جو ہے وہ اس کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سارے جو علماء اکرام ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت کے اندر اس چیز کی خبر بھی دی, اور بہت ہی پیاری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس یعنی کہ ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں. اور شب قدر کیا ہے کہ وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر زور دے رہے ہیں کہ اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری لیلۃ القدر کی جو ایک اہمیت ہے, اس کی فضیلت ہے, وہ اس آیت میں بتا دی. اور یہ ایسی رات ہے کہ جس میں فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرشتے ہر اس عبادت گزار کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جو لوگ قیام میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. اور فرشتے ان لوگوں تک فرشتے ان لوگوں کو جا کر سلام کرتے ہیں. اور یہ رات بہت ہی برکت والی رات ہے, بہت سکون والی رات ہے, اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اور جو اس رات کو پا لیتا ہے وہ بہت ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق بھی ملتی ہے. اور جو لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ کی جو عبادت ہوتی تھی وہ آخری عشرے کے اندر بہت زیادہ آپ عبادت کرتے تھے اور راتوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور آپ نے اپنی یعنی کہ امت کو بھی اسی بات کی جو نصیحت ہے وہ کی ہے. اور آپ نے بار بار یہ کہا کہ
جو لیلۃ القدر ہے اس کو ان 10 دنوں کے اندر، یعنی کہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر تلاش کرو، اور پھر اس میں طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. اور ان 10 ایام کا ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور اگر آپ اس واقعے کو یاد کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی بہت فکر ہوئی کہ تمام جو امتیں تھیں ان کی امتیوں کی عمریں بہت لمبی تھیں، لیکن امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ کم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کی. اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ اس کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے کے برابر ہے، یعنی کہ تقریباً 83 سال سے زیادہ اگر کوئی اس رات کی عبادت کرتا ہے تو وہ 83 سالوں کے برابر کی عبادت جو ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے. تو اس لیے بھی اس عبادت کے لیے ہمیں کیا صرف مساجد کا رخ کرنا چاہیے یا ہم گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر مسجد میں جایا جا سکتا ہے تو کیا ہم عبادت نہیں کریں گے؟ بہت اہم سوال ہے عروج آپ کا، کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس کے اندر اگر آپ قیام اللیل کے لیے مساجد کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اجتماعی طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر چلے جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر قیام اللیل کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. لیکن جیسے میں خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بات کہوں گی کہ مردوں کے لیے تو مسجد میں جانا آسان ہوتا ہے، نوجوانوں کے لیے بھی مسجد میں جانا آسان ہوتا ہے، اور اکثر خواتین گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اور اگر خواتین گھر کے اندر ہیں اور وہ وہاں پر عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی دعا جو ہے وہ یاد کروائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں. اگر آپ کو عربی زبان میں دعائیں نہیں آتی، آپ اپنی زبان میں دعا کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے جہنم کی آگ سے نجات طلب کریں، اور یہ رات جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں. اور اس رات کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رات بڑی معتدل سی رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، اور یہ رات بہت ہی پرسکون نور والی رات ہوتی ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے وہ فجر تک جاری رہتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں جیسے کنکریاں ہوتی ہیں، اتنی تعداد میں اترتے ہیں زمین پر. اور ہمیں یعنی کہ جو لیلۃ القدر کہتے ہیں نا کہ تلاش کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ سے دعائیں مانگو. دعائیں قبول ہونے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور فرشتے امن لے کر، سلامتی لے کر، سکون لے کر اترتے ہیں. اس رات میں کوئی ایسا ٹائم جس پہ اللہ کی رحمت پیک پہ ہو، جیسے تہجد کا ٹائم ہے؟ تو وہ آپ نے خود ہی بتا دیا، تہجد کا ٹائم ہے، لیکن اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ پوری رات جو ہے وہ ایسی رات ہے. تو اس لیے ہمیں اس رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اور اس رات کو کہیں ادھر ادھر، اور خاص طور پر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بھی اور ہمارے ہاتھوں میں بھی موبائل فون ہوتا ہے، اور یہ موبائل فون ایک ایسا گیجٹس ہے جو ہمارے وقت کو کھا جاتا ہے، جو ہماری عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. تو اس سے آج میں خود بھی بلکہ یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے گھر کے اندر بھی اور خود بھی ہم اس کی کوشش کریں کہ اس کو کہیں چھپا کے رکھ دیں، اور سب لوگ اگر اس کی کوشش کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے بالکل آخری یہ لمحات ہیں، آخری یہ عشرہ گزر رہا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی، اپنے رب کے ساتھ لو لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ ہم سب کو، جتنے بھی یہاں پہ اس چینلز کے ذریعے لوگ سن رہے ہیں، وہ ضرور اس چیز کو یقینی بنائے کہ ہم اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی تلاش اسی طرح ہوگی کہ جب ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں گے. اس وقت امت کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت مسلمان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اور دنیا کے اندر بد امنی ہے، سکون نہیں ہے، جو لوگ پریشان بھی ہیں. تو اس موقع پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم امت کے لیے بھی دعائیں کریں،
ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں اور ان حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن دے. 57 اسلامی ممالک کی موجودگی میں غزہ کے مسلمانوں کا جو حال کیا گیا, ان کو بالکل ہی وہاں پر کھنڈر بنا دیا گیا. اسی طرح کشمیر کے مسلمان ہو گئے, اب ایران کے مسلمانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے, اس لیے کہ یہ رات امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے, تو ہمیں اس رات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سمینہ صاحبہ سے باتوں کا سلسلہ ایسے جاری رہے گا. اب ہمیں جوائن کیا ہے رانا محمد تنویر صاحب نے, جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں انویسٹمنٹ بورڈ آف پنجاب کے. السلام علیکم سر, مائک پلیز. سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. تو سر جیسے پاکستان کی معاشیت جو ہے پہلے ہی نازک موڑ پہ تھی, پھر یہ جو جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو کیا لگتا ہے کہ ہم مہنگائی مزید بڑھتی جائے گی یا ہم کہیں پہ حکومت کے پاس کوئی پلان بی وغیرہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو ہوا ہے اس سے تو پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر آئے گی اور اس سے بچا نہیں جا سکتا. لیکن گورنمنٹ اپنی پالیسی سے اپنے جو آلریڈی ہمارے ملک میں جو مہنگائی کا بحران تھا, یہ پچھلی پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے لے کے اور اس سے بھی پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور ایوری ڈے جسے کہتے ہیں کہ مہنگائی انکریز ہوتی جا رہی ہے. لیکن اب یہ جو نئی ایک لہر آئی ہے اس سے بھی بچا نہیں جا سکتا. اسی لیے گورنمنٹ نے کچھ میجرز لیے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن وہ ناکافی ہیں. اس ملک کے اندر جہاں پہ پہلے ہی بدامنی, بے روزگاری اور مہنگائی تھی, اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے. اور اب جب رمضان کا مہینہ تھا, بہت سارے بزنسز ایسے اس رمضان میں وہ بزنسز چل رہے تھے جس میں شاپنگ سے لے کے اور چیزیں تھیں, لیکن پیٹرول بم آیا ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی تو آئے گی, لیکن پاکستان اسٹریٹجیکلی جس پوزیشن میں ہے, آئی بلیو کہ پاکستان کی حکومت کو بڑی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا. بیکاز ایک طرف ہمارا دوست ملک ہے, دوسری طرف امریکہ سے تعلقات ہیں, اور تیسری طرف ہمارے گلف سے جو تعلقات ہیں جس میں سعودی عرب ہے اور باقی مسلم ممالک ہیں. تو ہمیں بڑا ویجیلنٹ ہو کے چلنا پڑے گا, کیونکہ مہنگائی اور یہ باقی معاملات تو چل جائیں گے, لیکن ایک دفعہ اگر انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی دراڑ آ جائے تو اس کو فل کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. آپ معاشیات کے ایکسپرٹ ہیں, ابھی ریسنٹلی 100 بیرل کے قریب پیٹرول جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو انڈیا کو بھی جو ہے تیل دیا جا رہا ہے, ان کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں نظر آ رہی, جبکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران کو ڈسٹرب کیا گیا. پھر یہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کو, امریکہ کو اور اسرائیل کو دکھائیں گے کہ 200 روپے بیرل پیٹرول جو ہے وہ بھی سیل ہوتا ہے اگر یہ جنگ نہیں رکتی. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی, یہ ہر ملک کا ایک بیگیج ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارا بیگیج ہے اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے معاملات ہیں. انڈیا اس دنیا کی بہت بڑی اکانومی ہے, اس سے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا, اور جو فیسیلیٹیشن انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کو مل سکتی ہے پاکستان کو ابھی وہ حالات میسر نہیں ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ $200 پر بیرل کی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی تو یہ معاملات یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ یہاں تک پہنچے, اور آئی بلیو کہ اب پوری دنیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. ایون امریکن جو سٹیزنز ہیں, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ بھی اس چیز پہ بڑے مایوس ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے ایک دم ایسا خیال آیا اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ جنگ کے حالات بن گئے, ایک ورلڈ وار 3 کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ بہت سارے ڈائلاگس ہو رہے ہیں اور بہت ساری بیہائنڈ دا سین جو چیزیں ہو رہی ہیں, آگے آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ معاملہ ٹھیک ہوں گے. تو جیسے کہ سر عید قریب ہے اور بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو UAE میں رہتے ہیں, سعودیہ میں رہتے ہیں, کویت وغیرہ میں رہتے ہیں, تو جو عید کے قریب جو ریمیٹنس آتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی, کیونکہ وہاں پہ تو جنگ چل رہی ہے, حالانکہ کاروبار اس طرح سے ہے نہیں. تو اس طرح سے پاکستان کی جو اکانومی ہے کس طرح سے متاثر ہوگی؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے کہ ہمارا جو ریمیٹنس کے جو میجر حصہ ہے وہ تو آتا ہی گلف اور گلف اسٹیٹ سے ہے, بیکاز سعودیہ میں ہمارے بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ تو ہے, لیکن آپ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی خبروں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہر کام رکا ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے.
لوگ اپنے کام پہ جا رہے ہیں. وہاں پہ اتنا زیادہ وہ جو ہٹ ہوا ہے, جو ایریاز ہٹ ہوئے ہیں, وہ بھی یا تو وہ امریکن اڈے تھے یا امریکن بیسز تھیں یا امریکن جہاں پہ اسٹے کر رہے تھے وہ لوگ تھے. نارمل جو لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار پہ ایز پر روٹین وہ کام کر رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے جو پاکستانی نہ صرف وہ سفر کریں گے, ہماری اکانومی سفر کرے گی, اور اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ہمارے کو. جب پاکستان کے جو انویسٹرز تھے, بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ دبئی کا رخ کر گئے تھے, تو اب تو وہاں پہ ایسے جو ہے وہ کاروباری حالات نہیں ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس پاکستان کا رخ کریں گے؟ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ بڑا زبردست کوشچن کرتی ہیں. یہ آئی بلیو کہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ریل اسٹیٹ سے بہت زیادہ پیسہ نکلا پچھلے چند سالوں میں, اور پچھلے 3 سال میں ریل اسٹیٹ سے بے تحاشا پیسہ دبئی میں شفٹ ہوا ہے. اب اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان نہ صرف ایک بڑا ملک ہے, وسائل سے مالا مال ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہم اللہ کے کرم سے ایک ایٹمی پاور ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو آرمی لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد سے جو ایک عالمی سطح پہ جو ایک ہمارا پاکستان کا ایک نام ہوا ہے وہ ہماری آرمی لیڈرشپ کی طرف سے ہوا ہے. تو آئی بلیو کہ لوگوں کو جلدی سوچ کے اور واپس اپنے ملک میں آنا چاہیے, اور جو یہاں سے پیسہ شفٹ ہوا تھا وہ پیسہ واپس پاکستان میں آئے تاکہ یہاں پہ دوبارہ وہی کاروبار دوبارہ سے فلورش ہو سکے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ واپس آئیں گے تو کاروبار جو ہے فلورش ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پہ بھی ٹیکسز جو ہیں انہی سے ڈر کے بھاگے تھے اور پھر واپس آ کے پھر پھنس جائیں گے, تو ایسا تو نہیں ہوگا؟ ٹیکسز ایک چیز ہے, ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ پالیسیز ہیں. ہمیں آج سے ہی ہماری گورنمنٹ کو لانگ ٹرم پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہوگی, بیکاز لوگوں کا جو سب سے زیادہ جو رجحان باہر جانے کا ہے اس کا سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ آئے دن گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہیں, آئے دن نئی پالیسیز آتی ہیں. دیکھیں 4 سے 5 سال جو نارملی کیا ہوتا ہے پاکستان میں 5 سال کی ٹرن ہوتی ہے, اور 3.5 سال کے بعد لوگ الیکشن موڈ میں چلے جاتے ہیں, اور اس موڈ کے اندر وہ پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ووٹس مل سکیں, نہ کہ وہ پالیسیز اڈاپٹ کریں جہاں پہ ملک کی معیشت کا فائدہ ہو سکے یا ملک میں رہنے والے لوگوں کا فائدہ ہو سکے. اس لیے ہمیں کم از کم 10 سے 15 سالہ پلان چاہیے جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوں, اور آئی بلیو کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں, اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو باہر جا کے انسیکیور اب فیل کر رہے ہیں وہ واپس آئیں گے, ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. رانا محمد تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, باتوں کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے, لیکن ہمارے ساتھ سمینہ سعید صاحبہ بھی موجود ہیں, تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حقوق نسواں, ماں کے حقوق پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, بیٹیوں کے حقوق پہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن بیوی کے حقوق کہیں چھپ سے جاتے ہیں. شاید بیوی کے حقوق پہ بات کرنا اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا, شاید سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ بیوی کا غلام کنسیڈر ہو جائے گا. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی عروج, بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے اس وقت چھیڑا ہے, اور اس وقت چونکہ ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, دورہ قرآن ہمارے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان کے تحت 8000 مقامات کے اوپر دورہ قرآن ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ کل مکمل ہوئے ہیں 25 رمضان کو, پرسوں. تو وہاں پہ ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے نا جب سورہ نساء پڑھی ہے, اور پورے قرآن کے اندر ہی خواتین کے حقوق کی بھی بات ہوئی ہے, اور سورہ نساء تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری وہ بہنیں جو کہ حقوق نسواں کی بہت بڑی علم بردار بنتی ہیں, تو وہ ذرا دیکھیں کہ اسلام کتنا بڑا حقوق نسواں کا علم بردار ہے, کہ اس نے النساء کے نام سے پوری صورت ہی قرآن پاک میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اور اس صورت کے اندر جہاں پر ایک طرف خواتین کے حقوق کی بات کی ہے, اور میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ آپ اگر تصور میں اس دور کے عرب کو دیکھیں کہ جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اس ماحول کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مظلوم اور محروم عورت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ہی محروم طبقات کے
حق کے لیے اور ان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے, پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. لیکن خاص طور پر عورتوں کے اوپر ان کی بڑی شفقت اور ان کا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک بڑی خاص ان کا وہ رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو وہ تمام حقوق دیے جو کہ اس کو امپاور کرنے کے لیے ضروری تھے. اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماں کے حقوق کے حوالے سے بھی قرآن یہ بتاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب بیٹی کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک بیٹی کی یا 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو تعلیم و تربیت دی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا, آپ نے 2 انگلیاں جوڑ کر کہا کہ جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بیویوں کے بارے میں جو کہا گیا, سورہ نساء میں کہا گیا کہ جب رشتے کی ابتدا ہوتی ہے تو سورہ نساء کی پہلی جو آیات ہیں جن کو نکاح کی آیات بھی کہا جاتا ہے, اور خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیات پڑھی, تو اس کے اندر جو میاں اور بیوی کا تعلق اور وہ جو نکاح کی ایجاب و قبول ہے اس کے اندر وہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ تقوی کی بنیاد کے اوپر رکھا جا رہا ہے. اور پھر آگے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو بیویاں ہیں ان کے مہر جو ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو گھر کی جب ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس بنیاد کے اندر عورت کی جو اہمیت ہے, جو حیثیت ہے, اس کو تسلیم کیا گیا. جو مہر ہے وہ دراصل اس عورت کی عزت ہے, اس کی تکریم ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جب وہ ایک نئے گھر میں جا رہی ہے, ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے, تو وہاں پر اس کو اس چیز کا وہ ایک اعزاز کے طور پر وہ کہا ہے کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو عورتوں کے مہر ادا کرو. تو اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم بیٹی کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں, ماں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ, ورنہ تو اگر آپ اس کے اوپر کہیں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بیان کیے جائیں تو بہت اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. لیکن جب بیوی کی بات آتی ہے تو ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے بہت زیادہ وہ رسپیکٹ کرتا ہے یا اس کو عزت اور احترام دیتا ہے تو ہمارے ہاں اس چیز کو اس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں رن مرید نہ بن جائے اور وہ بیوی کی جو ہے وہ اس کی ظاہری بات ہے کہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے بیوی جو کسی دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے وہ ایک گھر میں آ کر ایک خاندان بناتی ہے, تو اس کے حقوق, اس کا احترام, اس کی جذبات کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بیوی کے ساتھ ایگو کا معاملہ کیوں رہتا ہے؟ اگر بیوی کی شوہر مان رہا ہے تو ماں کو لگتا ہے کہ ماں کو نیچا دکھا رہا ہے, بہن کو لگتا ہے کہ بہن کے حقوق کہیں مجروح ہو رہے ہیں, تو کرنا کیا چاہیے؟ اصل میں نا یہ جو بات ہے نا وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اسلام اعتدال سکھاتا ہے, اور اسلام نے حقوق و فرائض کا ایک پورا سیٹ اپ بتایا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق کو تو پہچانتے ہیں لیکن اپنا فرض ادا نہیں کرتے. تو ایک جو شوہر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھے, ماں کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرے, لیکن اس کی بیوی جو ہے بیوی کو بھی اس کا حق دے, تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں 4 یا 5 بچے ہیں تو جس بچے کو ہم اگنور کرتے ہیں اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہم اپنی بیوی کو اگنور کرتے ہیں, اس کی عزت نہیں کرتے, اپنے گھر والوں کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے, ایون کہ اپنی اولاد کے سامنے بھی اگر بیوی کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو کوئی بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا. تو اس لیے شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے, احترام دے. ماں کا اپنا مقام ہے, ماں کا اپنا مرتبہ ہے. لیکن جو شوہر ہے نا آج کل کے وہ بیلنس نہیں کر پاتے اور کسی تیسرے کے چکر میں نکل پڑتے ہیں, بیلنس نہیں کر پاتے اور وہ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اس لیے ان کو فرار کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بیویاں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ تو محبت میں, شوہر کی محبت میں تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا آپ شوہر گھر میں مضبوط ہوگا نا, اگر آپ کا بیٹا مضبوط ہے گھر میں تو اس کی بیوی بھی مضبوط ہوگی. تو اگر اسے عزت نہیں ملے گی تو اس کی بیوی کو بھی نہیں ملے گی. یہ بات تو پھر اس طرح بھی ہے نا کہ آج کی ماں جو ہے وہ اگر اس کو وہ رسپیکٹ نہیں ملی نا تو وہ اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح کرے, کیونکہ ماں اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ کل کو اپنی ماں کو بھی وہ مقام دے. ماں کو ہی اپنے بیٹے کی شخصیت مضبوط بنانی ہے.
تو جب بیٹا مضبوط ہوگا تو وہ پھر دونوں چیزوں کے اندر بیلنس کرے گا. بہرحال اس کے لیے یہ بات تو ہے کہ ایک مضبوط اور اچھے مضبوط اعصاب والا مرد جو ہے وہی بیلنس کرتا ہے, ورنہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہاں تو وہ لڑک کے ماں کی طرف چلا جاتا ہے یا بیوی کی سکون طرف کی چلا تلاش جاتا ہے. میں جو ہے وہ پھر باہر کا رخ کیا جاتا ہے. جی. اچھا, شب قدر کے حوالے سے ایک مجھے سوال کسی نے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں. ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے کہ شب قدر میں اگر سر پہ قرآن پاک رکھ کے دعا کی جائے, کسی فقہ سے ریلیٹڈ ہے, تو کیا ایسی دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ کیا ٹھیک طریقہ ہے؟ دیکھیں, ایسا کوئی بھی عمل نہ صحابہ کرام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ میں نے پڑھا ہے, نہ میں نے سنا ہے, اور نہ ہی میں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو یا اس طرح کا کوئی فقہ میں نے دیکھا ہے. شب قدر جو ہے وہ اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور احادیث ہم تک پہنچتی ہیں, اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے جو شراب پیتے ہیں, اور تیسرا ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو قطع تعلق کرتے ہیں, جو قطع رحمی کرتے ہیں, یا جو اپنے دلوں کے اندر حسد اور کینہ رکھتے ہیں, تو اللہ ان کو معاف نہیں کرتا, اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. اور شب قدر میں یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز ادا کریں, آپ قیام اللیل کریں, آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اللہ کا ذکر کریں, یا آپ انگلیوں پر اللہ کا ذکر کریں. آپ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا آپ پڑھیں, آپ درود پاک پڑھیں, آپ استغفار کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں, تو اللہ تو سننے والا ہے, اللہ تو دعا کو سنتا ہے. اور یہ شب قدر اور یہ جو رات ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو آخری تاک راتوں میں تلاش کرو. اور یہ بھی کہا گیا کہ شب قدر کو وہ لوگ پاتے ہیں کہ جو خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو توبہ استغفار کرتے ہیں, قرآن پڑھیں, درود پاک پڑھیں. تو یہ شب قدر کے کرنے والے کام ہیں. اس رات کو سو کر نہ گزاریں, اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں, اس رات کو باتیں کر کے نہ گزاریں, اس رات میں اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے تعلق قائم کریں. جو لوگ خواتین جو گھروں میں ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے 6-7 گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو اتقاف میں, اتقاف کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کر لینا, دنیا سے علیحدہ کر لینا, متقف ہو جائیں, اپنے آپ کو اتقاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر کریں. جو کسی عذر کی وجہ سے عبادت نہیں کر پائیں گی یا پائیں گے, تو ان کے لیے کیا کریں؟ درود شریف کا ورد کرتے رہیں. ہاں, وہ درود پڑھتے رہیں, وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. بالکل ایسا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سمینہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی, لیکن ٹرانسمیشن کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں. لیکن عمر, کوئی خیریت ہے, کوئی مسئلہ چل رہا ہے زندگی میں؟ نہیں کوئی عمر آ جاؤ, عمر لگ نہیں رہے. ساری بات سنا تھا. میں بھی کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ کینہ, بغض, یہ چیزیں عام ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں, اور حسد جو ہے وہ معاشرے کو سب سے زیادہ جو ہے, ایک تو یہ چیز ہے کہ میں نے آپ کو نقصان پہنچایا, آپ مجھے پہنچائیں, مگر ایک کمپٹیشن میں اگر عمر نذیر نہیں, آپ کے اعضاء عالم نہیں آ سکتا, تو اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ سٹوری سنانا, حسد کرنا, اس کو ڈسکریس کرنا, اس کے بارے میں کیا گناہ ہے کہ کسی بھی قسم کا ون سائیڈڈ الزام کسی پہ بھی لگا دینا؟ دیکھیں, یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, اور کینہ اور بغض رکھنا دلوں کے اندر, تو جس دل کے اندر کینہ ہوتا ہے, جس دل کے اندر بغض ہوتا ہے, اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی. اس لیے جو دلوں کو یہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا, تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. عموماً ہماری دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم بیمار ہیں, جسمانی بیماریاں ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دے. لیکن جو دلوں کی بیماریاں ہیں, اصل میں دلوں کی بیماریوں کی وجہ سے ہی جسم بیمار ہوتا ہے. اگر کسی کا دل اپنے بھائی کے لیے, اس کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کے دل کے اندر کینہ نہیں ہے, اس کے اندر بغض نہیں, وہ دشمنی ہوتی ہے, وہ جس دل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے وہ دل خود ہی خراب ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو قلب منیب اور قلب سلیم جو ہے وہ والے دل پسند ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری شخصیات کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں اور ہمارے اخلاقیات کو بھی خراب کرتی ہیں. اور جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو چیز نہیں,
میں اس جو دوسرے کے پاس ہے تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں اور کبھی بھی کمپیریزن نہیں کریں. یہاں پر یہ بات جو ہے میں اپنی ان بہنوں سے بھی کہوں گی کہ جو اپنے بچوں کا کمپٹیشن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتی ہیں, بچے خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور بچے وہ کیونکہ ہر بچے کو, ہر فرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں. ایک نعمت اگر کسی ایک کو دی ہے تو دوسری کو اس سے بڑھ کر نعمت دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں ہر حال میں جو ہمیں عطا کیا گیا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں مزید حاصل ہو سکے. بہت شکریہ سمینہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. رانا تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سر میرا لاسٹ ویک میں کسی مال میں جانا ہوا, میں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ہر آؤٹ لیٹ پہ کوئی کسٹمر ہے ہی نہیں. تو یہ مہنگائی کی لہر جو ہے, کیا ہم عید پہ کچھ خرید پائیں گے یا بالکل بھی نہیں؟ دیکھیں عروج, بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے اس وقت بڑی مشکل میں ہیں, اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ اس دفعہ میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مخیر حضرات راشن وغیرہ تقسیم کرتے تھے اور صدقہ خیرات کرتے تھے. اس دفعہ دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ جیسے بہت کم لوگ, لائک آؤٹ آف 100 میں بھی 10 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ملک میں حالات ہی ایسے چل رہے ہیں کہ گزارا بہت مشکل ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کے پچھلے کوشچنس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا مکار و یار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے, اس سے پہلے تیاری تھی ایران اور اسرائیل کی اور امریکہ کا جو یہ کانفلکٹ اس وقت موجود ہے, اس سے پہلے پاکستان کو انگیج کر دیا گیا کیونکہ انڈیا خود تو پاکستان سے لڑ نہیں سکتا تھا, تو ہمیں ہمارے دوسرے ہمسایہ ملک سے لڑا دیا گیا, اور تاکہ ہمارے جو ریاست ہے وہ انگیج رہے. جی بالکل, کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ملک میں خواب و ٹیکس کے حوالے سے پیسہ آتا ہو یا جس طرح بھی ایک موومنٹ ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے اور چیزیں. اب جس طرح کہ ابھی جو کسان ہے, آلو اس وقت آپ دیکھیں آلو کی فصل وہ پھینکنے کے قابل ہو گئی کہ 5 روپے فی کلو کے حساب سے موجود ہے. وہ تو فصل انہوں نے آلو نکال کے لوگوں نے سائڈ پر رکھ دی ہیں کہ جس نے لے کے جانا ہے لے جائیں, اس پر تو مس لیبر کاسٹ پہ پوری نہیں ہو رہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اس ریاست کے جو دشمن ہیں ان کو پہچاننا ہوگا, اور یہ دشمن آپ کے بڑے ایسے وار کرتے ہیں کہ آپ کا بچنا ناممکن ہوتا ہے. اور ہماری قوم جو ہے, پاکستانی قوم, میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں اسپیشلی دعائیں بھی کریں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بیکاز آپ لوگ جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے ایکچولی یہ ہوتا نہیں ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی معلوم ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے. یہ مہنگائی جو آنی تھی اس کا بھی اندازہ تھا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو آج میئرز لیے گئے ہیں گورنمنٹ نے چند دن پہلے, جو 3 یا 4 دن کی چھٹی ورک فرام ہوم کیا ہے یا آئل پرائسز بڑھائی ہیں, بیسیکلی ان کو اندازہ تھا. تو آپ کو آپ کے ملک میں وہ سٹوریج, وہ سارے میئرز پہلے لینے چاہیے تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سکولز بند کر دینا صرف حل نہیں ہے؟ سکولز بند ضرور ہوئے ہیں لیکن فیملیز جو ہیں وہ اس کو ایز اے چھٹی کنسیڈر کر کے گھومتی پھرتی نظر آتی ہے. فیولنگ کنزپشن جو ہے وہ ویسے ہی ہے, فیولنگ ویسے ہی ہو رہی ہے. تو کیا حکومت کا یہ قدم جو تھا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جو مومنٹ ہے وہ اس میں ڈیفینیٹلی کمی تو آتی ہے, لیکن یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ آج دیکھیں, اگر جیسے پہلے عمر صاحب نے کہا تھا کہ شاید انڈیا کو فیسلٹی ہے کہ وہ آئل جو ہے وہ امپورٹ کر سکتا ہے رشیا سے, تو آئی بلیو کہ آپ کے جب جو پارٹنرز جن کو آپ اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں ان سے آپ یہ مطالبہ رکھیں کہ ہم نے اپنی 25 کروڑ عوام کو مارنا تو نہیں ہے, ہم کیوں نہ آئل امپورٹ کریں رشیا سے, یا باقی آپ سوچتے ہیں کہ رشیا سے آئل امپورٹ کریں گے تو ویسٹ اور آپ کا امریکہ بہادر جو ہے نا وہ آپ سے ناراض ہوگا, لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم 25 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے آپ کی گلف سے آئل آ نہیں سکتا اور ادھر مہنگائی سٹارٹ ہو گئی ہے.
اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے کہ لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہے, دبئی میں ڈوبا ہے, باقی ملکوں میں جو لوگ وہاں پہ پیسے لے کے گئے تھے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہونا ہے. بیسکلی دے بلانگس ٹو پاکستان, اور جہاں پہ بھی نقصان پاکستانی عوام کا یا پاکستان کے پیسے کا ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ. اچھا, یہ پاکستان کی اکانومی ہی صرف ڈسٹرب ہوئی ہے یا امریکہ کینیڈا والے بھی جو ہے متاثر ہوئے ہیں؟ نہیں جی, امریکہ, کینیڈا اور دنیا, دیکھیں اب سٹی بینک کا آپ دیکھ لیں کہ سٹی بینک دبئی میں جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ پیسہ کن کا پڑا ہوا ہے, تو سب سے زیادہ پیسہ یوش کا پڑا ہوا ہے, امریکنز کا پڑا ہوا ہے. تو اگر ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ نقصان تو سب کو ہو رہے ہیں. اور جنگیں اور جو یہ اس قسم کی اپرائزنگز ہوتی ہیں اس سے کبھی بھی دنیا کے اندر جسے کہہ لیں کہ فائدے نہیں ہوتے, اس سے نقصان ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کے توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ ممالک میں وہ اسٹیٹ کی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن خدا را اگر ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے تو ہمیں ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے. نہ میں ایز اے سنی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی قتل عام ہوتا ہے وہ مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو کہ کسی بھی مذہب سے ہو, جو مذہب انسانیت ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا. اور پوری دنیا میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں. ہمیں ہر پاکستانی کو کم از کم آواز بلند کرنی چاہیے. امریکہ ہم سے ایسے ہی ناراض نہیں ہو جائے گا. کیا ہماری اظہار رائے پہ بھی اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کچھ کر نہیں سکتے, بیکاز ایز اے ہیومن بینگ آپ کو آواز بلند کرنی ہے. ہمارے ملک کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو آپ کے اس میں ابھی لوگ بڑا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ افغانستان بارڈر کا اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں, چاہے وہ ذمہ دار گھرانہ ہے, چاہے بزنس مین گھرانہ ہے, تو وہ یہ کوشچن بہت کرتے ہیں کب یہ اوپن ہوگا افغانستان بارڈر. ہمیں تو نیئر فیوچر میں ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایگریکلچر کو جو بیڈلی ہٹ ہوئی ہے نا تو وہ یہی چیز ہی ہوئی ہے. ہاں جی, دیکھیں آپ کو شاید اندازہ ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ہمارا انڈین بارڈر کلوز ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ساتھ چائنا, ایران اور افغانستان لگتا ہے جی. اس کے علاوہ تو اور کوئی ہمارے ساتھ بارڈر نہیں ہے جی. تو بذریعہ افغانستان ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ رشین اسٹیٹس تک جاتی ہیں, جس میں CIS کنٹریز, جس میں افغانستان کے بعد آپ کا کرگزستان, ازبکستان, ترکمانستان اور آگے رشیا تک جاتی ہے تھرو افغانستان, اور بذریعہ روڈ بھی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایسی بندرگاہ نہیں ہے کیونکہ سمندری راستہ نہیں ہے. صحیح. تو ہمارا ایک بہت بڑا جو ٹریڈ کا ایک حصہ تھا وہ رک گیا ہوا ہے. اسی لیے ہمارا کنوں کی ایکسپورٹ ہوتی ہے رشین اسٹیٹس میں, ہماری ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, ہماری گلف میں ایکسپورٹ ہوتی ہے. اب پوٹیٹو کی بات کر رہے تھے تو ہمارے آلو کی بہت زیادہ ایکسپورٹ گلف میں ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں دبئی میں رہا ہوں, میں اس سارے بزنس سے مجھے آئیڈیا ہے, تو دبئی کے مہینے میں بہت زیادہ تعداد میں کنٹینرز امپورٹ ہوتے تھے. وہ اب وار رسک لگنے کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے. سو اس لیے آئی بلیو کہ ہم بہت مشکل میں, جو اسٹیٹ کو سمجھ نہیں رہے, جو ہمارے لوگوں کو ہم لوگ سارا دن پولیٹیکل کمنٹری کرتے ہیں, آئی بلیو کہ ان کو اپنے ملک کے جو کرنٹ افیئرس ہیں ان کو دیکھنا ہوگا, اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور اپنے ملک کی اکانومی کے مطابق چلنا ہوگا. ابھی اس میں تو یہ لوگوں نے آپ کے سامنے آلوؤں کو بھی آگ لگا دی اور فصل کو آگ لگا دی. ڈیفینیٹلی دل خون کے آنسو تو روتا ہے. اس میں بیج کے پیسے, ملازموں کے پیسے, ٹریکٹر ٹرالی کے پیسے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے, مارکیٹ تک پہنچانا, ٹریولنگ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. چلیں یہ تو ایک سینیریو بن گیا کہ ہمیں اس میں کافی زیادہ لاس ہوا کسانوں کو, مگر آگے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر سٹور کر لیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کاسٹ ہے, پھر تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے؟ عمر صاحب, کولڈ اسٹوریج, آئی بلیو کہ یو شوڈ بی ویری آپٹیمسٹک. آپ جب جسے کہتے ہیں کہ جو حالات رونما ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی کوئی منطق بھی ہوتی ہے. آپ یاد رکھیے گا میرے یہ الفاظ کہ پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں. آپ اسٹریٹجیکلی جس جگہ پہ موجود ہیں آج, آپ کا گلف اور آپ کے تمام سراؤنڈنگ بارڈرز جو ہیں اس میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کے وہ لوگ جو پاکستان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے
آج وہ پاکستان کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, بیکاز پاکستان ہی واحد ایک کنٹری ہے جو اس خطے میں ایٹمک پاور ہے انڈیا کے بعد. جس طرح ابھی آپ نے مودی کی ایک بیان سنا ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ایران اور اکھنڈ بھارت کے بننے میں, اکھنڈ بھارت بننے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. اگر ہم ایٹامک پاور نہ ہوتے تو آئی بلیو کہ اب تک وہ ہمارے شاید ناؤز باللہ کے ہمارے ملک پہ وہ قبضہ کر چکے ہوتے, کب سے کچل کے ہمیں گزر چکا ہوتا. ایگزیکٹلی. تو پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں. میں پاکستانی عوام کو اور دیکھنے والوں کو جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں, میں ان سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, اپنے ملک کا ساتھ دیں. اور دیکھیں پولیٹیکل حالات جو قائد اعظم کے دور میں تھے وہ نہیں رہے, اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور تھا وہ نہیں رہا, خان صاحب کا دور تھا وہ نہیں ہے. تو آگے آنے والا دور جو ہوگا, آل دو ہم نے مور اور لیس سملر حالات میں رہنا ہے, لیکن آج عوام کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر ہے. کوئی بھی ریاست ملک کے حالات نہیں بدل سکتی جب تک عوام ساتھ نہ کھڑی ہو. لاسٹ کوسچن فرام یو کہ یو اے کے آپ نے دیکھا کہ ویزا نہیں لگ رہا تھا, اور کتنے سینئر پاکستان کے سینئر موسٹ میڈیا پرسنز جو ہیں ان کے بھی نہیں لگ رہے تھے, بیوروکریٹس کے ویزے نہیں لگ رہے تھے. تو اب کیا صورتحال ہے؟ 3 ماہ پہلے تک آپ کہہ لیں کہ تھوڑا اور سا ورڈ ہے کہ ناک میں رگڑ لے تو یو اے ویزا ایشو نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تو مسلم کنٹری ہونے کے باوجود اب کیا سچویشن ہے؟ اب تو وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا, یہ بڑے ڈیپ معاملات ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ہم پاکستان سے بہت سارے لوگ جا رہے تھے وزٹ ویزا پہ, وہاں پہ اسٹیٹس چینج کروا کے پھر آگے ملکوں میں نکلنا چاہتے تھے. تو اس حوالے سے وہاں پہ کوئی معاملات چل رہے تھے. انہوں نے کبھی بھی کوئی ملک کسی ملک کا ویزا بند نہیں کرتا ایز لانگ ایز وہاں پہ کچھ ایسا نہ ہو رہا ہو کہ جس کو سٹاپ کرنا ضروری ہو. کرمنل ایکٹیویٹیز, جی کرمنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ وہاں سے آگے نکلنے کے چکر میں جو ہے نا لوگ وہاں پہ. اچھا, میں ایک لاسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گی رانا صاحب سے کہ ان جو ہنگامی حالات بنے ہوئے ہیں اس میں آئی ایم ایف کوئی ریلیف دے گا یا پھر سے ٹیکسیز, مہنگائی, اس طرح سے جو ہے عوام کو پسنا پڑے گا یا کوئی سپورٹ کرے گا؟ آئی ایم ایف کا جو ابھی کرنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے, جو ان کی طرف سے اشارے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے ساتھ, کیونکہ پاکستانی معیشت رائٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سپورٹ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاملات اس سے بڑھ کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 21 پوائنٹ سمتھنگ ریزروز بھی ڈالرز کے پہلی دفعہ پچھلے 4 سال میں بلند ترین سطح پر گئے ہیں. اور آئی ایم ایف ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ساتھ چلاتا ہے. ہم اس سسٹم سے باہر ہی نہیں آ پا رہے کہ ہم آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ سکیں. اگین میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کو خیر آباد کہنا ہے تو لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جانا ہوگا. اپنے کوئی ایسی اسکیم لے کے آنی ہوگی کہ جس میں اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, اور ایسی سیفٹی اینڈ سیکورٹی انٹیکٹ کرنی ہوگی کہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکے. بیکاز یہاں پہ وسائل کی کمی نہیں ہے, یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ابھی پنجاب گورنمنٹ بہت سارے فری زونز بنا رہی ہے, بہت سارے انڈسٹریل زونز بنا رہی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جو ریلیجس ٹورزم ہے اس میں پراپر طریقے سے سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے, خواہ وہ ہمارے سکھ یاتری ہوں, خواہ اس میں اور بھی کسی ملک سے لوگ آ رہے ہوں. تو پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ملک سے ایسی خبریں جانا ضروری ہے کہ جو انکریجنگ ہوں. ہم پاکستانی ایک ہی مشغلے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو جو ہے نا رائے قائم رکھتے ہیں, خواہ وہ اوورسیز پاکستانی ہو یا ہمارے پاکستانی. ہم ہر وقت گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا اپنے معاملات اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. رانا محمد تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی ایک پریڈکشن یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں. یہ تو عید کے قریب جو ہے ایک اچھی خبر سننے کو مل گئی ہے کہ پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں. تو ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور حافظ عمر صاحب نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے, تو کیوں نہ ان سے کوئی نعت سن لے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے,
عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ اے جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ اے جانانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں ری جوائن کیا ہے محمد اکرام صاحب نے، علامہ محمد اکرام صاحب نے. مجھے بالکل ان کا گیٹ اپ دیکھ کے ان کو علامہ جو ہے مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ سوٹ کرتا ہے، انتہائی معذرت، لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس نالج بہت زیادہ ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ٹرینڈ جو ہے وہ آپ چینج کر رہے ہیں. تو علامہ صاحب جیسا کہ شب قدر بھی ہے تو کوئی خاص وظائف ہوں، خاص دعائیں ہوں، اور دعا کا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا عربی میں ہی دعا کی تاثیر رہتی ہے دعائیں پڑھنے کی، یا ہم اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المتقین المخلصین وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کی جو بابرکت رات ہے 27ویں کی رات ہے اور بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت سے بھرپور یہ رات ہے. اس رات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا میرے بندو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 سالوں سے بہتر رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بڑھ کر زیادہ فضیلت والی رات ہے. تو اس میں آگے اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ اس رات جو اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، جو عطائیں ہوتی ہیں، جو فضل اور انعام ہوتا ہے وہ کیا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکہ کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح اور روح القدس نازل ہوتے ہیں. یعنی کہ فرشتے اور جبرائیل امین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ فرشتے اور جبرائیل امین اس رات نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اس رات جہاں کہیں جو بھی کلمہ پڑھنے والا اللہ رب العزت کے حبیب کا جو بھی امتی ہے، جہاں جہاں وہ عبادت میں مشغول ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، اس کی بندگی میں مشغول ہے، تو وہ جبرائیل امین آتے ہیں اپنے ساتھ فرشتوں کا جھنڈ لے کر، سبحان اللہ. فرشتوں کے جھنڈ کے ساتھ آتے ہیں، اور آ کر پھر وہ ایک ایک اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں جو بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے بخشش کرتے ہیں. اور پھر اس طرح کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور پھر اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے اس رات کا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھر وہ جبرائیل امین بھی سلامتیاں بھیج رہے ہوتے ہیں ان اہل ایمان پر کہ جنہوں نے اس رات کو اللہ کے حضور صحیح حق ادا کر کے گزارا ہوگا، اس کی بندگی کر کے گزارا ہوگا، اس سے مانگ کے گزارا. صحیح حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ صحیح حق ایسے ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ صرف 27ویں کی رات ہی یہ جو ہے لیلۃ القدر ہے، ایسے نہیں ہے. اس کے حوالے سے بہت سارے ائمہ کا اپنا انالیسز ہے، تو بہت سارے ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ 27ویں کی جو رات ہے لیلۃ القدر اس رات آئی ہے. حالانکہ قرآن کریم 21 رمضان المبارک کو نازل ہوا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی. 21 رمضان کو 21 رمضان المبارک کو قرآن نازل ہوا. اور ایک روایت میں آتا ہے، روایات بہت ساری ہیں لیکن یہ جو ہے متفق علیہ کہ 21 رمضان المبارک کو قرآن کریم نازل ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، اور آپ غار حرا میں موجود تھے جب پہلی وحی اللہ نے نازل کی. تو یہ پہلی وحی تھی کہ جب نازل ہوئی تو جبرائیل امین لے کر آئے اور فرمایا اے میرے حبیب، انہوں نے عرض کی کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑے بابرکت نام کا ہے، بے شک حامل. تو یہ اس طرح سے شروعات ہوئی. پہلے جو قرآن کریم تھا وہ لوح محفوظ پہ تھا، پھر لوح محفوظ سے اس لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا. یعنی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو انتقال ہے اسے کہتے ہیں بیت المعمور. اس پر آسمان سے لوح محفوظ سے پھر بیت المعمور پر قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پر. پھر وہاں سے پھر جبرائیل امین وقت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر چند آیات اور چند صورتیں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ لوح محفوظ، جی اور لوح پھر محفوظ سے پھر آسمان دنیا پر یہ اکٹھا نازل ہوا. یہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اور وہ اب اس میں بہت سارے صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہے. کچھ اچھا کہتے کچھ ہیں جو لوح محفوظ ہیں وہ چند الفاظ بھی تو ہے نا؟ جی لوح قرآنی ان کو کہا جاتا ہے. ان کے بھی بڑے فضائل اور برکات ہیں. ان کے کیا فضائل اور تو برکات ان کا ہیں؟ یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں رکھیں تو گھر میں ہر قسم کی وباؤں سے، پریشانیوں سے دور ہوتے ہیں، اور اس کو گھر میں رکھنے سے اس نقش کو آپ کے گھر میں کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ. یا اس طرح یہ تو آج کل کے دور میں بہت سے لوگ، بہت سے بہت گھر عام والے لوگ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. جی تو اس کا سب سے بہترین حل کیا آپ بتا رہے ہیں؟ اس کو اچھے طریقے سے بلکہ تفصیلاً جو ہے آپ ایلیبوریٹ کرنے پلیز. جی بالکل. اس کا میں نے اس دن بھی ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا کہ جادو چونکہ بڑے سے بڑی کوئی بھی شخصیت ہو اس پہ اثر ہوتا ہے. گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر بھی اس کا اثر ہوا جادو کا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی اور اللہ رب العزت نے معوذتین نازل فرمائی، سورۃ الفلق، سورہ اخلاص، اور اس کے ساتھ یہ جو ہم کہتے ہیں 4 قل. جی یہ 4 قل جو بندہ پڑھ لے صبح کے وقت
3 मरतबा हर को विर्द को रिपीटेशन करे इसकी, सुबह भी पढ़े शाम भी पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम में इतनी पावर है और इतना असर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदक़े से वो सारा जो जादू का असर है वो ज़ाइल फरमा देता है। अच्छा, अगर माशाल्लाह माशाल्लाह बेशक कलाम इलाही में बहुत ज़्यादा बरकत है, लेकिन कुछ लोग भटक भी जाते हैं, हाँ जी जी, आमल बाबा ढूंढते हैं, क्या वो ज़्यादा अच्छा तोड़ कर लेते हैं? क्या हम खुद से पढ़ेंगे तो वो तासीर नहीं आएगी? ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इस मौजूदा दौर में मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है इसको बड़ी ज़रूरत है सही गाइडलाइन की। आपके तवस्सुल से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, उनके बाद ये सिलसिला और किसी रसूल ने नहीं आना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका व मौला हैं उनको आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है और यही सनद है कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। बेशक। और उनके बाद जो हिदायत का सिलसिला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को वारिस ठहराया और उलमा के बारे में फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा है वो अंबिया के वारिस हैं, उनके इल्म के वारिस हैं। और उलमा वो हो ही नहीं सकते कि औलिया वो हो ही नहीं सकते जिनके पास इल्म ना हो। और औलिया के बारे में अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया कुरान में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार हो जाओ जो मेरे मानने वाले हैं और मुझ पे ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह फरमा रहा है मेरे जो बंदे हैं, औलिया का मतलब वली, वली का मतलब दोस्त, दोस्त का मतलब ये होता है कि आपका उसके साथ, अल्लाह के साथ एक कनेक्टेड एक कनेक्शन है, कनेक्टेड कनेक्शन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि खबरदार हो जाओ लोगों, ये 2 नंबर पीरों की बात नहीं हो रही, वो हैं ही 2 नंबर पीर तो हैं ही नहीं वो। हम ये कहेंगे जहाँ असल है वहाँ नकल होती है, जहाँ असली नोट चलता है वहाँ नकली भी चल रहा होता है। हमारे मुआशरे में, हमारी आप मार्केटिंग में देख लें, तो असली लोग हैं और औलिया अल्लाह हैं और उनका जिक्र क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुजूर दाता साहब का, और हम देखते हैं मगर जाली पीर जो हैं ये ज्यादा लोग नजर आते हैं। और दूसरा ये है कि आजकल आपने ये भी चीजें देखी हैं, मैं खुद भी क्राइम होस्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, उसमें जो है ख़वातीन जाती हैं, फिर वहाँ पे जो सारे मसाइल पैदा होते हैं, फिर बंदे को एक को कसूर में पकड़ो, उसे कलमा तक नहीं आता था। उसे एंकर ने पूछा कि आप अब पहला कलमा ही सुना दें, हम आपको आलम फाजल हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं। तो उस बंदे को तो पहला कलमा ही नहीं आता था। बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की है। देखें, ये बहुत सारे मसाइल इस तरह के हमारी सोसाइटी में हैं, और ये और किसी को जो कुछ आता है ये नहीं आता, उसको ये रास्ता आसान मिलता है, वो तस्बीह पकड़ता और आ जाता है इस सफ़र में। भाई, इस सफ़र में बड़ी दिक्कत के साथ, बड़ी मुश्किलात के साथ, अल्लाह को पाने के लिए जो असली लोग हैं उनको तो रात को नींद नहीं आती, एक एक लम्हा वो अल्लाह के हुजूर वो कनेक्टेड रहते हैं। और औलिया अल्लाह का जो पहचान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलिया अल्लाह की क्या पहचान है, कि जब आप उनको देखें तो आपको अल्लाह याद आ जाए। इधर धोखे फ्रॉड करने वाले बहुत सारे, मैं आपकी बात इधर तो लोग यहाँ पे तो जो है वो गल्ला भरने के चक्कर में होते हैं जी, बल्कि खुद कह रहे होते हैं फलां बकरा ले आए और गल्ला लगा जी, वो नजराना दे दें, ये दे दें। और गरीब से गरीब लोग, मैं आपको बताऊं, घर में खाने के लिए 10 रुपए नहीं है, सही मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, मजदूरी करके आते हैं तो आगे पहले पीर साहब के पैसे जो है ना, वो पीर साहब को आधे से ज्यादा दिहाड़ी दे के चले जाते हैं। वो मैं आपके इस क्वेश्चन की तवस्सुल से, बहुत अहम क्वेश्चन है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडास करते हैं और इस उम्मत को फ़िरकावारियत में डालते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के दिलों की बजाय जेबों पे नज़र रखते हैं, ऐसे पीर, उनका पीरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जेली लोग हैं, वो जेली पीर हैं, गुमराह हैं वो, और उनका शरीयत इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं इस चैनल के तवस्सुल से कहूँगा कि आप ऐसे जेली लोगों से बचें, और असली जो लोग हैं वो भी हैं, आप असली लोगों को तलाश करें। आप देखें ना, हम जाते हैं ब्रांड का कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई दुपट्टा ख़रीद लिया, कोई
کپڑے ہم نے اپنے لیے خریدنے ہیں, کوئی شوز خریدنے ہیں, تو اچھے سے اچھا برانڈ ہم دیکھتے ہیں, یار ادھر نہیں آپ ادھر جائیں, امانہ مال چلتے ہیں, ادھر چلتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ گھومتے ہیں, 20 دکانیں, ہم اچھے سے اچھا برانڈ دیکھتے ہیں, کیا صرف اپنا شوز خریدنے کے لیے, اپنا کوٹ. مگر یہ تو آپ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, الٹریسی تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. کیا نام ہے علامہ صاحب, الٹریسی بہت زیادہ, لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک نعت سن لیتے ہیں اور شب قدر پہ پھر ہم واپس آتے ہیں, بات مکمل کر لیں, اس کے بعد پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں. تو بڑا خوبصورت بات ہو رہی تھی. تو جس طرح ہم اپنے یہ کوشش کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں بہتر سے بہتر تلاش کرنے کی, اسی طرح اللہ کے کچھ نیک لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ امانت ہے ان کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, وہ لوگ ہیں ابھی, لیکن ان کو تلاش کیا جائے. ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, جیلی لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے, اور جو اصلی لوگ ہیں ان کی دہلیز کے ساتھ جڑیں, کیونکہ ان کو بارگاہ رسالت سے مل رہا ہوتا ہے وہ فیض, وہ کرم, وہ عنایات, وہ توجہات. تو یہ اللہ کا کرم ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ سے باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک نعت کی طرف. عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نہیں, ایک اور عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور چلتے ہیں ان کی طرف. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. کہاں وہ عز مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عز مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. سبحان اللہ, بہت ہی خوب. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلتے ہیں واپس اکرام صاحب کی طرف, اور کیونکہ حقوق نسواں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں تو جانتے ہیں اکرام صاحب سے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. آج کا یہ جو ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے حقوق نسواں کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑا فوکس کیا ہے. جو حقوق نسواں ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ احکام بھی نازل فرمائے خواتین سے متعلق. بلکہ لیکن حقوق نسواں میں صرف ماں کے حقوق کی بات ہے, بیٹی کی ہے, بہن کی ہے, یا سب کی جو ہے وہ ایکولی بات کی گئی ہے؟ حقوق نسواں اوورآل جو ہے نا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اگر وہ ماں ہے تو ماں کو کس طرح سے ایک اچھی ماں بننا ہے,
बेटी को एक किस तरह से एक अच्छी बेटी बनना है और इसी तरह बहन को एक किस तरह से अच्छी बहन बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। बिल्कुल। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। आपने कहीं पे बीवी का जिक्र नहीं किया। हाँ जी, बीवी ये बहुत अहम जो है। मेन मुद्दे की बात कर आप रही हैं। अनमैरिड आप तो नहीं मेरे है लिए कहीं? दुआ एक फरमाएं घंटे से। इंशाल्लाह। जी जी बस आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आपने जिक्र नहीं किया। जी जी, तो बीवी तो बहुत अहम है भाई। तो इस करके ये एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बेटी, ये जितनी भी माएँ बहनें सुन रही हैं हमें, तो मेन चीज़ ये है कि आप अपने अगर माँ होगी, सबसे पहले तो ये मैं पैगाम दूंगा अपने नौजवान भाइयों के लिए ये पैगाम है कि वो अच्छी बीवी भी तलाश करें, लेकिन अच्छी माँ का सोचें। माँ, बिल्कुल। अच्छी माँ कल आपके बेटों की माँ बनना है उसने। अच्छा, अब पता है ट्रेंड क्या चल रहा है? हम लुक्स देखते हैं, सीरत नहीं देखते हैं। सीरत नहीं देखते। तो ये कितना जरूरी है, ये भी बताइएगा। ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि हमारी लाइल्मी है और हमारी ये समझें कि खामियां हैं कि आप सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने भी अगर जिक्र फरमाया ना, तो वो सीरत को प्रेफर किया। बिल्कुल। खूबसूरती भी है, ज़ाहिर भी है, लेकिन उससे बढ़कर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप रिश्ता करें, उसका मफहूम ये है कि आप उसका क्या देखते हैं, कि ख़ानदान देखते हैं, उसका माल देखते हैं, उसकी दौलत जाहो हशम देखते हैं, और सबसे बढ़कर उसका दीन देखते हैं। अगर वो दीन में बाकी मामलात में अगर कमज़ोर भी है, तो दीन में अगर वो मजबूत है, मतलब वो उसकी सीरत अच्छी है, आपको लगता है कि वो आपके फ्यूचर में आपके लिए बायस राहत और बायस मुसरत होगी, परेशानी का सबब नहीं बनेगी, तो आप उसके दीन की खातिर, उसकी जो सीरत की खातिर उसको प्रेफर करें आप। और बाकी ख़ानदान भी ज़रूरी है, उसको भी आपने माल का भी जिक्र किया, तो क्या औरत के भी जो है वो माल वगैरह देखना पड़ेगा, किसके पास कितना माल है? ये मर्द के लिए है? ये देखें, बेसिकली मर्द के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब आप रिश्ता देखें, किसी दूसरे के घर जाएं, तो आप बुनियादी तौर पे ये चीज़ें देखें। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ें देखी जाती हैं हमारी सोसाइटी में। आप ये बहुत बड़ा अलमिया है, आप भी देखते हैं सोसाइटी में कि लोग क्या करते हैं, उस जगह जाते हैं कि जहाँ बहुत बड़ी मालदार औरत हो, या उनके पास लगता है कि बहुत बड़ा इनके पास पीछे बहुत ज़्यादा माल है, बैंक बैलेंस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी, प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, तो उधर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बहनें वो घर में बैठी रहती हैं, उनके निकाह के लिए कोई पैगाम नहीं भिजवाता। और जो एक ये सूरत है, और दूसरा इसमें जो जहेज की एक वबा आई हुई है कि आपने जहेज देना है, ये इतनी अच्छा, तरीका बड़ा अच्छा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है बेटी को देना आपने, मतलब जी, जी, जी। कान इधर से पकड़े बात तो एक ही है। मतलब ये देखें, एक डिमांड कर रहे हैं और ये अपनी बेटी के लिए बेसिकली मुश्किलात बना रहे हैं। तो होना ये चाहिए, इस्लाम का भी यही मिजाज है, आपको ये मैं बताना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलाम का जो भी सीरत तय्यबा है, या आपकी जो ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है, आप हमेशा दुखियों का सहारा बने, हमारे आका बेकसों का सहारा बने। अब आका अलैहिस्सलाम की 11 शादियाँ आती हैं, बाज़ रवायात में ज़्यादा भी हैं, लेकिन 11 शादियों पे इत्तेफाक है कि आपने 11 शादियाँ फरमाई। उसमें आप इस पे गौर करें ना कि सिर्फ एक जो आपने शादी फरमाई, एक जो आपकी बीवी थी वो कुंवारी थी, अच्छा, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका, बिल्कुल। उसके अलावा बाकी बीवियां जो सबसे कम उम्र भी थी, अब सबसे कम उम्र भी थी, और आका अलैहिस्सलाम को सबसे बढ़कर मोहब्बत भी सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन उनसे थी। फिर इसी तरह एक इधर खूबसूरत बात है, तो आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा ना जिक्र फरमा रहे थे सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो आपकी पहली बीवी थी, सबसे बड़ी ज़ौजा। तो आका अलैहिस्सलाम की 25 साल की उम्र में शादी होती है, और उस वक्त सैयदा खदीजा पैगाम भेजती हैं कि आप इस तरह कबूल फरमाएंगे अगर हमारा निकाह का पैगाम भेजा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने चचा जान से डिस्कस करूँगा, तो अगर उन्होंने ओके कर दिया तो मैं भी। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जान से मशवरा किया, तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है, ओके कर लें। सैयदा खदीजतुल कुबरा उस वक्त मालदार खातून थी, और
اہل مکہ ان کو سب سے معزز خاتون سمجھتے تھا اور سب سے مالدار خاتون تھی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے آپ کے ساتھ, اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پہ قربان جائیں ہم کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کو پروان چڑھایا, ان کی دولت پروان چڑھایا, سپورٹ کی اور پوری تگ و دو کی اسلام کو پھیلانے میں, اسلام کا پیغام پھیلانے میں. تو آپ اندازہ لگا لیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر آپ فرما رہے تھے تو حضرت اماں عائشہ پاس کھڑی تھی, کہتی ہیں کہ حضور اگر خدیجہ کا ذکر ہو گیا ہے تو ہم اپنی باتیں کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھوں میں آنسو آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ خدیجہ نے میرے ساتھ اس وقت ساتھ دیا تھا کہ جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں چل سکا. اس وقت خدیجہ میری خاطر, اس اسلام کی خاطر اس نے اپنا مال بھی قربان کیا, پیش کیا, میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا سب کچھ. تو ہر لمحہ ہر لہجہ مجھے سپورٹ کرتی. اور جب غار حرا میں وہ وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر واپس تشریف لائے تو دیکھا اکثر حضرت اماں خدیجہ کھانا لے کے جاتی تھیں غار حرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو جب وحی نازل ہوئی پہلی وحی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسینے سے شرابور جب واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کیوں پریشان ہیں حضور. آپ نے فرمایا اس طرح بڑا ایک عجیب حالت تھی نا, وہی جب نازل ہوئی تو ظاہر ہے اس دل پہ نازل ہوئی سبحان اللہ کہ وہی کی وجہ سے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے بارے میں فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ جب اللہ کا قرآن اگر پتھروں اور پہاڑوں پر بھی نازل کر دیا جائے نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ تو وہی ہے اور وہی قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہیں. آپ جب واپس تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ آپ کو سہارا دیتی. ادھر سے میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا اپنی بہنوں کو کہ اپنے خاوند کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے. اور ایک بیوی, اچھی بیوی وہ ہے کہ جو اپنے خاوند کا سہارا بنے. بالکل. اچھا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین آپ نے کیسے سہارا دیا آقا علیہ السلام کو. آپ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں, انک لتصل الرحم, یا رسول اللہ آپ تو ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں, آپ تو کریموں کے کریم ہیں, آپ تو ہمیشہ کرم فرمانے والے ہیں, آپ تو ہمیشہ بے سہاروں کے سہارا ہیں. حضور آپ پریشان نہ ہوں بلکہ آپ کیا کریں, انک لتصل الرحم, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, آپ تو صلہ رحمی فرمانے والے ہیں. اسی طرح دوسرا آپ نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا انک لتصدق الحدیث, یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں, آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. اور اس سوسائٹی میں آپ اندازہ لگائیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں صادق اور امین کا لقب دیا گیا, وہ لقب اس وقت اس جہالت کے دور میں وہ لقب ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جہاں صدق کا اور ایمان کا کوئی سرے سے نام و نشان ہی نہیں ہے, سچائی کا نام ہی نہیں ہے, ہر طرف ظلم جبر. بالکل ایسا ہی ہے. اب افطار کا وقت بہت قریب آ گیا ہے, میں چاہوں گی کہ اب آپ ایک دعا جو ہے مختصر سی دعا کریں, اور کیونکہ پھر اختتام کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے, ہمارے پاس میکسیمم 3 سے 4 منٹ ہیں. تو چلے 1-2 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. جی جی. کیونکہ فطرانہ بہت ضروری ہے. آپ کے اس چینل کی توسط سے دوستوں کو بتاؤں گا کہ آگے چونکہ فطرانہ آ رہا ہے, فطرانہ عید آ رہی ہے, تو اس سے قبل آپ نے فطرانہ دینا ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے اور لازمی ہے. صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے اسی شخص پہ یہ فطرانہ بھی فرض ہے. زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں ہے, جس پہ زکوٰۃ فرض ہے, جو صاحب استطاعت ہے وہی صاحب استطاعت کے اوپر یہ فطرانہ لازم ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال گزرے گا تو اس کے اوپر ایک لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, جبکہ فطرانے کے اوپر لمیٹیشنز نہیں ہیں. کوئی بھی بندہ ہے وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنا فطرانہ دے گا. اگر فطرانہ نہیں دے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے روزے یوں لٹکے رہیں گے.
اور یہ فطرانہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دیکھیں نا یہ ہمارا ایک اپنے میں جب ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی میں کتنا بڑا المیہ ہے کہ لوگ اس دور اس ٹائم میں بھی خوشیوں میں وہ شریک نہیں ہوتے. ان بے سہارا کئی لوگوں کے چولہے نہیں جلتے, بالکل کئی بے سہارا ہوتے ہیں, کئی مساکین اور فقیر اور محتاج ہوتے ہیں, ان کی مدد کے لیے بیسیکلی یہ فطرانہ کا جو تصور دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں مساکین کو یاد رکھیں. اپنی عیدوں میں عید سے قبل ان کی ہیلپ کی جائے, ان کے چولہے جلانے کے لیے اپنے سے ایک بھائی چارہ بھی تو ہوتا ہے کسی چیز کا نام. تو فطرانہ کی جو اس مرتبہ 2026 میں جو مقرر کی گئی ہے پرائس وہ ہے 310 روپے. 310 روپے فی پرسن. بالکل ٹھیک ہے, 310 روپے فی پرسن. وہ 310 روپے پر پرسن 310 روپے دیں گے, اور 310 یہ گندم کے حساب سے. ٹھیک ہے, کتنے گندم کے؟ گندم یعنی کہ گندم فی کس جو ہے نا 2.5 کلو گندم کی آپ وہ شرح نکالیں اور اس کی جو قیمت ہے 2.5 کلو گندم کے برابر جو قیمت بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, 310 روپے جو ہے پر پرسن پر پرسن. اور اگر کھجور کے حوالے سے دیں گے تو وہ 4800 روپے تقریباً بنتی. کشمش کے حوالے سے 4800, اور کھجور کی کو اگر وہ بنائیں اگر مناسبت تو اس کی آپ دیں گے 2400 روپے فی پرسن. تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اس موقع پر اپنے قرب و جوار میں ان لوگوں کو دیکھیں جو بے سہارا ہیں. اگر کشمش سے آپ بنائیں گے تو 4800 روپے ہے, کھجور سے 2400 ہے, اگر گندم سے بنائیں گے تو 310 روپے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم علامہ صاحب سے دعا کی مختصر دعا کی جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں جی ٹھیک ہے, تاکہ وقت بہت زیادہ مختصر ہے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا انکا کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم. میرے مولا آج بابرکت رات ہے, میرے مولا آج اس بابرکت رات کو تجھے منانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اس بابرکت رات کے صدقے ہم سے جتنا بھی قبل رمضان گزر چکا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, سستیاں ہوئیں, میرے مولا اس طرح سے تیری عبادت و بندگی نہیں ہو سکی جس طرح سے تو چاہتا تھا. میرے مولا ہماری غلطیوں کو معاف کر دے, درگزر کر دے, اور یہ جو 27ویں کی شب ہے یا اللہ پوری امت کے لیے باعث خیر بنا اور ہم سب کی بخشش فرما. میرے مولا اس بابرکت رات کے صدقے میرے مولا ہمارے آئندہ جو سال ہے اس میں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں خیر فرما, ہمارے بہن بھائیوں ماؤں, ہماری جتنی مائیں سن رہی ہیں میرے مولا سب کو خیر و برکت سے نواز دے. میرے مولا ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما, ہمارے پورے عالم اسلام کا یا اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما اور اسلام کو غلبہ عطا فرما. مسلم حکمرانوں کی خیر فرما, ان کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. میرے مولا ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے, ہمارے باطن کو بھی سنوار دے. میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے, اپنی بندگی اور اپنی معرفت عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ اماں زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا سب کا خیر فرما, سب کا بھلا فرما, سب پہ اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما. میرے مولا جو لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں میرے مولا جس طرح کی جو بھی ان کے دل میں حاجت ہے تمنا ہے میرے مولا اس بابرکت مہینے کے صدقے میرے مولا ہر نیک تمنا کو پورا کر دے. میرے مولا جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی رسول سیدنا و مولانا محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. بہت شکریہ. محمد اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حافظ عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو دعا کے بعد ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے اور یہی دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں جو ہے قبول و منظور فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ٹرانسمیشن میں, ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ حافظ.